یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بھٹو خاندان کی سیاسی تاریخ خون سے رنگین ہے۔ پاکستان کی سالمیت، ترقی، بقا اور استحکام کے لیے جتنی قربانیاں بھٹو خاندان نے دی ہیں، شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال موجود ہو۔ بے شمار آمرانہ جبر و ظلم کے باوجود بھٹو کا طلسم آج بھی نہ صرف زندہ و جاوید ہے بلکہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ ہر طرف آج بھی بھٹو زندہ ہے کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے دشمن عناصر نے 27 دسمبر 2007 کے دن بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے ان کے جسمانی وجود سے تو چھٹکارا تو حاصل کر لیا، مگر ان کی مقبولیت لوگوں کے دلوں پر حکمرانی اور طلسماتی اور کرشماتی شخصیت کو نہ مٹا سکے۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ریڈ کلف کالج اور ہارورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم کے بعد بے نظیر بھٹو نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات، اقتصادیات اور فلسفی میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی بین الاقوامی قانون اور ڈپلومیسی کا کورس مکمل کیا۔ ناظرین، بے نظیر بھٹو آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی منتخب ہونے والی پہلی ایشیائی مسلمان خاتون تھیں جو یونین کی صدر منتخب ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کو دنیائے اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ناظرین، بے نظیر بھٹو نے کئی کتابیں بھی لکھیں جن میں دختر مشرق ان کی معروف تصنیف ہے۔ بے نظیر بھٹو 1988 اور 1993 میں 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی سخت مصائب و الم سے بری پڑی ہے۔ انہوں نے اپنے شہید والد کو آمرانہ اور جابرانہ ہاتھوں شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو کو شدید صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا کہ ملت اسلامیہ کے عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ یہ صدمہ دنیا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ 3 اپریل 1979 کو شہید بھٹو کے ساتھ اپنی آخری ملاقات میں بے نظیر بھٹو نے اپنے والد کے سامنے ان کے مشن کو جاری رکھنے کا نہ صرف عزم کیا بلکہ پاکستان کو آمرانہ اور جابرانہ تسلط سے آزاد کروا کر جمہوریت کی طرف گامزن کرنے کے لیے اپنی عملی جدوجہد کا آغاز بھی کیا۔ ناظرین، باپ کی شہادت کے بعد بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا اور بھٹو خاندان کو لوگوں کے دلوں سے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ محترمہ نصرت بھٹو کو گرفتار کر کے لاٹھیاں ماری گئیں، مگر بے نظیر کے مشن میں ذرا بر بھی کمی یا لغزش نہ آئی۔ کہتے ہیں کہ ظلم کی تاریک رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، روشن صبح ضرور ہوتی ہے۔ بے نظیر بھٹو کو ان کی جہد مسلسل اور نظریہ کی بنا پر 2 بار پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر گامزن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بے نظیر بھٹو کسی ایک صوبے میں نہیں بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی زنجیر بن کر ان کو یکجا کر کے جمہوریت اور ترقی کی طرف گامزن کیا۔ ناظرین، 8 اکتوبر 2007 کو جب بے نظیر بھٹو 8 سالہ جلا وطنی کے بعد پاکستان واپس آئیں تو کراچی میں ان کے جلوس پر خودکش حملہ کیا گیا جس میں بے نظیر بھٹو معجزانہ طور پر بچ گئیں۔ اس دھماکے میں بھٹو شہید کے شیدائی اور بے نظیر بھٹو کے 170 جانثار شہید ہو گئے۔ اس خوفناک دھماکے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو متعدد بار دھمکیاں دی گئیں اور ان کو مشن سے ہٹانے کی کوشش بھی کی گئی، مگر بے نظیر بھٹو نے انتہائی دیدہ دلیری سے بحالی جمہوریت اور استحکام پاکستان کے لیے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ ناظرین، 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ میں اپنے انتخابی جلسے سے خطاب کے بعد جب وہ واپس جا رہی تھیں تو ان کے جانثاروں نے نعرہ بازی شروع کر دی۔ بے نظیر بھٹو ان کا جواب دینے کے لیے جب گاڑی کے سن روف سے باہر نکلی
تو دہشت گردوں نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ لمحہ تاریخ کا المناک ترین لمحہ تھا جب عالمی دنیا کی ایک معصوم اور ایک عظیم لیڈر کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت پر ہر آنکھ پرنم تھی، ہر کوئی چیخ چیخ کر اپنی محبوب قائد کو پکار رہا تھا، مگر شاید دہشت گردوں کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ ہی دین۔ پاکستان کے دشمن عناصر نے بھٹو خاندان کے اس عظیم چراغ کو راستے سے ہٹا کر لوگوں کے دلوں سے بھٹو خاندان کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی، مگر بے نظیر شہید کے پروانوں کے دلوں میں اس واقعہ سے ایک نیا ولولہ اور جذبہ پیدا ہوا۔ بھٹو کے جیالوں نے اتنے بڑے صدمے کے باوجود ان کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم و عہد کیا۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو شہید کا خطاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی تقریر کا ایک ایک لفظ آج بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں گونج رہا ہے۔ ناظرین، بے نظیر بھٹو شہید نے اپنے آخری خطاب میں بھی اپنے ملک کو درپیش خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا اور میرا ملک خطرے میں ہے، سہنی دھرتی مجھے پکار رہی ہے اور ہم دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں پاکستان کا پرچم ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ پاکستان کے لیے میرے والد کو شہید کر دیا گیا، میرے 2 جوان بھائی مار دیے گئے، شوہر کو طویل عرصہ تک جیل میں رکھا گیا، مجھے پارٹی کی قیادت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، میری ماں کو سڑکوں پر لاٹھیاں ماری گئیں، مجھے جیل میں رکھا گیا، لیکن ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم عوام کی طاقت سے انتہا پسندوں کو شکست دیں گے۔ بے نظیر بھٹو کی تقریر کا ایک ایک لفظ اس قوم اور غریب عوام کے دکھوں سے بھرا تھا۔ آج 27 دسمبر کے دن ہر درد دل رکھنے والا شخص ان کی موت پر سوگوار ہے اور ان کی لازوال قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لہو ہے جو شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ہارون رشید کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔